السلام علیکم ویورز، میں سمیرہ نثار آپ کی ہوسٹ، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے رحمت اللہ جاوید. وہ امبیسڈر اور سیکرٹری جنرل ہیں سارک چیمبر کے. ہی از چیئرمین فار ایگزیکٹو یوتھ فورم لاہور بزنس فورم، اور اس کے علاوہ یہ ایس ایم ایز کے ایکسپرٹ ہیں. فارمر چیئرمین ایٹ اسکلز ڈیولپمنٹ کونسل پنجاب لاہور، فارمر چیئرمین ایٹ پاک جرمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر. اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. ٹاپک ہے انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیجز. اب مجھے نہیں پتا یہ ایکڈیمیا کا کیا رول ہے، یہ انڈسٹری کا یہ کیا مکسچر ایک عجیب سا بنے گا، اس کے کیا لنکیجز ہیں، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج ہمارے گیسٹ سے. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے ویلکم کریں میری آج کی اس پرسنالٹی، اس ڈگنیٹی کو جو ای بیٹک میں ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر اپنا اظہار خیال کا موقع دیا، اور میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور آپ کا مشکور ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. سر آج کا ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. ماشاءاللہ آپ کا اگر پروفائل دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ہمیں کام نظر آتا ہے. آپ کا ماشاءاللہ بہت ایکسپوئر ہے، آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا، اور اکثر جگہوں پہ ایک چیئرمین اور ایگزیکٹو پوزیشن پہ آپ نظر آتے ہیں. تو سر ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ بات کریں انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیجز پہ. سر یہ کیا ہے، مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. دیکھیے، انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز بڑی سمپل سی بات ہے کہ اسے ہم میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بہت ضرورت ہے. مجھے انگریزی میں بولتا رہوں یا اردو میں بہتر رہے گا؟ سر آپ کے لیے جو بہتر ہے وہی سر، جو آپ جس طرح آپ ایزی ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن تو ہر قسم کی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پریکٹیکل ٹریننگ نہیں دیتے. تو وہ پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ انڈسٹری اکیڈمیا کا سب سے بڑا رول ہے، اور جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹو یوتھ فورم اور لاہور چیمبر فیڈریشن اور دیگر ادارے کئی سالوں سے مل کے ہم یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ آگاہی کا یہ پروگرام جو ہے وہ آفر کرتے رہیں، تاکہ جب وہ کتابوں سے ہٹیں تو عملی زندگی میں آئیں تو ان کی پریشانیاں کمتی ہوں، کیونکہ جو چیز کتاب میں لکھی ہے وہ عملی زندگی میں موجود نہیں. جب آپ کام کرنے کے لیے کام کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ نے جو کتاب میں پڑھا ہوتا ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا. وہاں پر پھر آپ کی اپنی وزڈم کام آتی ہے، یا پھر وہ تربیت کام آتی ہے جو کہ آپ نے آؤٹ آف بکس کی ہوتی ہے، آپ نے پریکٹیکل کی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا رول ہے جس سے کہ ہم اپنی سکلڈ پاور کو امپاور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں کو ایک وے فارورڈ دے سکتے ہیں. تو یہ سب جی سے بڑا رول ہے. بالکل سر. میں ادھر آپ سے ایک کوٹ شیئر کرنا چاہوں گی. A strong positive self image is the best possible preparation for success in life. آپ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ میں چاہوں گی آپ اپنا انپٹ دیجئے اس میں. جی دوبارہ کہیے آپ کا جو. A strong positive self image is the best possible preparation for success in life. ڈیفینیٹلی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جیت کر نکلتے ہیں، اور وہ سیلف کانفیڈینس از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان یور لائف. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی کام پہ لکھتے ہیں، میں یہ انٹرپرینیورشپ کی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی انٹرپرینیور جو ہے اس میں لیڈرشپ کوالٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کو وے فارورڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا سیلف کانفیڈینس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ کسی کام کو جانتا ہے اور کیا وہ آگے اپنی ٹیم کو مضبوط کر سکتا ہے، کیا وہ ان لوگوں کو آگے سٹیئر کر سکتا ہے، کیا وہ ان لوگوں کو آگے لے کر اپنے ساتھ چل سکتا ہے اور ٹیم بنا کے کوئی پروگرام سکسیسفلی کنڈکٹ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب خود مضبوط ہوں گے اور آپ کو کانفیڈنس ہوگا دیٹ یو کین ڈو اٹ، تو ڈیفینیٹلی یو ول بی آلویز ٹرائنگ ٹو بی ون step forward to do the things, and that is a very very important
فیکٹر آف یور لائف. اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں اپنے اوپر کانفیڈنس لے کر نکلیں. کیوں کہ جو کچھ آپ ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, اور جو آپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. Everybody has different empowerment and that empowerment is your strength and it must be utilized. آپ کے پاس جو پاور ہے اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے تو میں آپ کو illiterate کہوں گا. بالکل سر, بالکل. اچھا سر, جو آپ نے یہ انڈسٹری کی اور یہ ایکڈیمیا کی ایک لنکیج کی بات کی, تو یہ والا کانسیپٹ جو ہے یہ کسی حد تک جو ہے یونیورسٹی پلس والے کانسیپٹ سے ملتا جلتا لگتا ہے. عمار جعفری صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں, ایک الگ سے ڈومین ہے یونیورسٹی پلس کی, تو کیا یہ سیم چیز ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈومین تو بنانی پڑتی ہے, آپ کو کام کا راستہ نکالنا پڑتا ہے. یونیورسٹیوں کے ساتھ آپ کو ڈومین کے سلسلے میں ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو پروو یور سیلف کہ آپ کا جو کام ہے وہ اس قابل ہے کہ یونیورسٹی کے کام کو آگے بڑھا سکے. اگر آپ یہ پروو کرتے ہیں اور آپ کا کام فرام انوینشن ٹو انوویشن تک جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز آر گوئنگ ٹو فالو یو. میں آپ کو یو ایم ٹی کی مثال دیتا ہوں. جب آج سے 26 سال پہلے ہم نے لاہور چیمبر میں یو ایم ٹی بنائی تو میں اس کا فاؤنڈر ممبر ہوں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھیے کہ اس وقت تک 7-8 ہم نے فرام انوینشن ٹو انوویشن کے پروگرام کیے ہیں, اور نہ کہ پنجاب یونیورسٹی میں کرتے ہیں, تمام یونیورسٹیوں میں کرتے ہیں, اور ان کو لے کر ہم دوسرے صوبوں میں بھی اب چلے گئے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جس سے کہ ہم بچوں کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان کو وہاں پر کمرشلائزیشن کے لیے پیش کرتے ہیں, نمائش لگاتے ہیں. اس وقت تک یونیورسٹی آف پنجاب میں مجھے یاد ہے کہ ہم 7 نمائشیں لگا چکے ہیں. یہ ہمارا انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج کا ایک کمبائنڈ پروجیکٹ ہوتا ہے, اور یہ پروجیکٹ جو ہے پروو کرتا ہے کہ ہم صحیح سمت میں ہیں, اور اس کو فالو کرنے کے لیے نہ کہ پنجاب یونیورسٹی آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری یونیورسٹیوں نے اب یہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز کے جتنے بھی پروگرام ہیں, خاص طور پہ اس میں جو ہم جاب فیئر کا پروگرام ہے وہ بھی شروع کر دیا ہے, کیونکہ جاب فیئر از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اس میں ہمیں جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کا پتہ لگتا ہے, اور پھر ہم ان کو دیکھتے ہوئے اپنا سلیبس بھی وضع کرتے ہیں, اور اس کا اپنے ساتھ ٹریننگ پروگرام بھی کرتے ہیں. کیونکہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹیفٹا میں نے 1997 میں لکھی تھی. ٹیفٹا کا میں نومینیٹڈ پہلا چیئرمین ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے بھی 1990 سے 1997 تک پاک جرمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کا چیئرمین رہا, اور اسی دوران میں جرمنی چلا گیا. میں ماسٹر ٹرینر بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عملی زندگی میں آپ کے ٹریننگ اور ووکیشنل پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پریکٹیکل اورینٹیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اکیڈمی انڈسٹریل لنکیجز کا مقصد یہ ہے تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت. بالکل سر, بالکل اس طرح سے. سر جہاں تک ایک سکلز کی بات آتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی ایک جو ان کے لیے ایک منزل ہے, یا آپ کہہ لیں ایک جو سب سے پہلا کام ہے جو ان کے لیے کرنا ضروری ہے, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ واٹ شوڈ بی دا ویری میں فرسٹ اسٹیپ سمجھتا فار ہوں دیم؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے پہلے انٹرنشپ نہیں کی ہوئی تو وہ انٹرنشپ کریں, کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, کیونکہ انٹرنشپ کے پروگرامز اور اپرینٹسشپ کے پروگرامز ہم نے یہاں پر بڑے کھلے عام کر دیے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ فیصل آباد میں ہیں تو فیصل آباد چیمبر میں آپ چلے جائیں, وہاں پر ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی انٹرنشپ کرواتے ہیں. وہاں پر اسمال انڈسٹریز ہیں, وہاں پر انٹرنشپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایپٹما ہے, ایسے پاپام ہے, یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بچوں کو دیکھیں نا, یو ای ٹی کے بچوں کو انجینئرنگ سیکٹر میں انٹرنشپ دینے کے لیے کوئی بھی ایسا ادارہ جو کہ انجینئرنگ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ان کو نہ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے کل اگر کسی انٹرپرینیورشپ میں نہیں جاتے اور امپلائمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کو ایک اچھا اور قابل اعتماد سکل ورکر ہونے کے لیے ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے. اسی طرح میں بڑے فخر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیفٹا میں نے جو اس وقت نیشنل فریم ورک آف ایجوکیشن ہم نے بنایا ہے اس میں اپرینٹسشپ کا پروگرام ہم نے لازمی کر دیا ہے. اور اس سال جو پچھلا سال گزرا ہے میں نے 1 لاکھ بچوں کو
ٹیپٹا کے فورم سے اپرینٹسشپ کرائی ہے. اپرینٹسشپ کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیکٹری میں ہم آپ کو ڈپیوٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے کام سے ملتی جلتی ہے, وہاں پر نہ کہ آپ کو کچھ ماہانہ تھوڑا بہت الاؤنس بھی ملتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-3-4 مہینوں میں آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کام کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور 70-80% میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی بچے وہاں پر انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں فائنلی وہ وہیں پر امپلائی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا تجربہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے کافی پروگرام آگے کیے ہیں, لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ یہ تمام چیزیں ابھی کافی نہیں ہیں. سب کافی ادارے ابھی آئسولیشن میں کام کر رہے ہیں. اس سارے کام کو آگے چلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی کو اپنے پروگرام وضع کرنے ہوں گے, نیفٹیک کو اپنے پروگرام وضع کرنے ہوں گے, تعلیمی فنی تعلیم کے اداروں کو اور یونیورسٹیز کو ایک فورم پر آ کے اکٹھے بیٹھ کے ہمیں ایک ایسا سسٹم وضع کرنا ہوگا جس سے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ فوری طور پر اس قابل ہو جائیں کہ وہ امپلائمنٹ کر سکے یا انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکے. سر آپ نے کہا کہ آپ اس طرح سے ایک مطلب کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں ان کو آپ انٹرنشپ کا جو ہے وہ ایکسپوئر دے سکیں. سر اس کے لیے مطلب کمپنیز آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ لنک میں آتی ہیں؟ آپ کے پاس کیا کوئی کمپنیز ہوتی ہیں جس کی چوائس دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو, اس کا کس طرح سے ہوتا ہے سر؟ مطلب کمپنی کس طرح دیکھیں سے آپ بات کے یہ ساتھ ہے, کانٹیکٹ میں آ بڑا سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے. یہ اپرینٹسشپ کا جو پروگرام ہے یہ حکومت پاکستان کا گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے. اس کے لیے اپرینٹسشپ جو جتنے بھی ادارے پنجاب میں ہیں, میں پنجاب کی اس وقت بات کر رہا ہوں, سارے پاکستان میں ہے, ان کو بائی لا اپرینٹس جو ہیں وہ رکھنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس 100 آدمی کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 5 سے 10 اپرینٹس آپ کو رکھنے کی ہر حالت میں ضرورت ہے. یہ بائی لا پرووائڈڈ ہے. جب لا میں یہ پرووائڈڈ ہے تو ہم اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھجواتے ہیں اور وہ قطعاً ان کو نہ نہیں کرتے. کسی زمانے میں جب میرے پاس 1000 آدمی کام کرتا تھا میرے پروجیکٹ میں, آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے, میں اپنی خطا بالکل مانتا ہوں کہ میں بذات خود گلٹی ہوں کہ جب میرے پاس اپرینٹس آتا تھا تو میں اس کو باہر بٹھا دیتا تھا. اس لیے باہر بٹھا دیتا تھا کہ یار یہ میری اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین خراب کر دے گا, اس لیے بٹھا دیتا تھا کہ یار میرا یہ را مٹیریل خراب کر دے گا. لیکن اب یہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب ہم نے ایسے طریقے وضع کر لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا میں بہتر سے بہتر تعلیم دیں, کیونکہ سارے بچے تو یہاں پر ابزارب نہیں ہو سکتے. جب ہم اوورسیز امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں یا یہ بچے جو باہر جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنی تعلیم ہونی چاہیے, اتنی اسکل ہونی چاہیے, اتنی نالج ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی انٹرنیشنل گلوبل آرگنائزیشن میں ایک اچھے ورکر کے طور پر کام کر سکے اور باعزت کام کر سکے. سر اس حوالے سے کیا کمپنی ٹو کمپنی ان کا جو اسٹائپنڈ ہے, یہ جو تھوڑی بہت ان کو انکم جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے انٹرنز کو, کیا وہ ڈفر کرتی ہے یا یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے وضع کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ گورنمنٹ کی طرف سے وضع کیا گیا ہے. پہلے لیبر ڈپارٹمنٹ کی یہ ڈیوٹی تھی آج سے کئی سال پہلے تک, لیکن اب سے 10-12 سال سے جب سے ہم نے ٹیپٹا بنائی ہے تو حکومت پنجاب یہ ڈیوٹی تعلیم کے ساتھ تربیت کے سلسلے میں ٹیپٹا کے حوالے کر دی. اور وہاں پر ڈاکٹر وحید ہیں, ڈاکٹر وحید اصغر از لوکنگ آفٹر اٹ, اور وہ بالکل میرے ساتھ ہر وقت وابستہ ہیں. وی آر ورکنگ ٹوگیدر, اور ہم تمام کمپنیوں میں بالکل جسے کہتے ہیں آرڈر تو نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اور امپلائرز کا یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کے لیے ان کی فیکٹریوں میں بھجوائیں گے, اور انہوں نے ان کو بڑی خندہ پیشانی سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اور یہ کام بہت اچھا چل رہا ہے, پہلے سے بہت اچھا چل رہا ہے. بالکل سر, یہ بہت بہترین ہو گیا. اچھا سر, اب دیکھیں کمپنیز آپ کے پاس ہیں آلریڈی, گورنمنٹ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے, اسٹوڈنٹس کو آپ کس طرح سے پک کرتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ ہے کہ سب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس شعبہ میں جا رہے ہیں.
کوئی الیکٹرانکس میں کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی آئی ٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی میکینیکل میں کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیڈ کیم میں بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی نینو ٹیکنالوجی کر رہا ہوتا ہے, کوئی روبوٹک کر رہا ہوتا ہے. یہ جتنے بھی شعبے ہیں, ان شعبوں سے وابستہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ان کو وابستہ رہنا چاہیے. اور اگر ان کو اس کا نہیں پتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیپٹا سے رابطہ کریں یا اپنے لوکل چیمبر سے رابطہ کریں یا اپنی یونیورسٹی سے رابطہ کریں. ہر جگہ پر اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے وہاں پر جو امپلائمنٹ کے وہاں پر آفیسرز ہیں وہ کام کرتے ہیں اور یہ رابطے موجود ہیں. صرف دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جو بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ آ کے پتہ بھی کرتے ہیں, اور جو پتہ نہیں کرتے پھر وہ بیٹھے رہ جاتے ہیں. گھر سے بلانے کے لیے آپ کو بہت کمتی لوگ جائیں گے, لیکن اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے تمام یونیورسٹیز, تمام چیمبر, تمام تعلیمی ادارے اور حکومت پنجاب کے تمام ادارے اس طرف کام کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. سر میرا ایک کوشچن ہے یہاں پہ, یہ تمام فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے ہیں جو یونیورسٹی میں ہیں, وہ لوگ جو پرائیویٹلی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونٹی ہے؟ یہ بالکل آپ کا جو سوچ ہے اس کو میں ایگری نہیں کرتا. ہم نے کوئی ڈیفرنس, کوئی اوپینین, کوئی تفریق نہیں رکھی ہوئی. جو بچہ گھر سے بیٹھ کے فرسٹ آتا ہے وہ فرسٹ ہی ہوتا ہے, اس کو پہلے ہی ملنے چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رورل ایریاز میں جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ وہ باہر میں شہر میں بیٹھے ہوئے بچوں سے زیادہ قابلیت رکھتے ہیں اور ان کا علم بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ہم سب کے لیے برابر مواقع پیدا کرتے ہیں. امیر اور غریب کا اس پروگرام میں کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر کوئی فیس لاگو نہیں ہے, بلکہ ہم ہاتھ سے دیتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ وہ تھوڑے سے ورکنگ آورز دیتے ہیں, گو کہ وہ سیکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جسے کہتے ہیں کہ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے. سر اگر کوئی کمپنی آپ کے ساتھ انگیج ہونا چاہے کہ ان کو انٹرنیز ریکوائرڈ ہو یا وہ انٹرنیز کے لیے کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ کیا وہ بھی ٹیپٹا سے جو ہے وہ رابطہ کریں؟ جی ٹیپٹا کو رابطہ کریں, لاہور چیمبر کو رابطہ کریں. لاہور چیمبر میں تمام شعبے موجود ہیں. وہ فوری طور پر ان کو جہاں بھی ان کا ہوگا تعلق ان کو وہاں پر پہنچائیں گے. اگر آپ کو نیسلے میں پہنچانا ہے تو نیسلے میں پہنچائیں گے, آئی سی آئی میں پہنچانا ہے تو آپ کو وہاں پہنچائیں گے, داؤد ہرکولس میں پہنچانا ہے تو وہاں پہنچائیں گے, روح افزا میں ہمدرد میں پہنچانا ہے تو وہاں پہنچائیں گے, کسی ٹیکسٹائل مل میں پہنچانا ہے تو وہاں پہنچائیں گے, اور اگر کسی انجینئرنگ کی کمپنی میں, ہونڈا میں, ٹویوٹا میں بھجوانا ہے تو ہم ان کو باقاعدہ لنکیجز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. لاہور چیمبر سب سے اعلیٰ ترین ادارہ ہے جو کہ اس سلسلے میں بچوں کی پوری رہنمائی کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لاہور چیمبر واحد ادارہ ہے جو اس وقت تک ہزاروں بچوں کو انٹرنشپ دے چکا ہے. ہم اپنے بچوں کو لاہور چیمبر میں لاتے ہیں, ان کو امپورٹ ڈپارٹمنٹ میں رکھتے ہیں, ان کو ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں رکھتے ہیں, ان کو ٹیکسیشن میں رکھتے ہیں, ان کو ہم ایچ آر میں رکھتے ہیں, ان کو ہم اکاؤنٹنگ میں رکھتے ہیں. تو ان سارے شعبوں کی ان کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ عملی زندگی میں انٹرپرینیورشپ بنے تب بھی کام آئے. اور اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ پر کام کریں تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں. اور مجھے فخر سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ اپنا انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ لاہور چیمبر کا کسی بھی امپلائر کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک گارنٹی ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہت قابل ہوگا کیونکہ اس نے لاہور چیمبر میں انٹرنشپ کی ہے. سر اس کے حوالے سے ایک اور کوشچن میں پوچھنا چاہوں گی. جب کہ چیمبر کی بات آئی ہے تو پھر آبویسلی چیمبر جو ہے وہ بہت چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, تو کیا اس میں سر بچوں کو کچھ اس طرح کا فائنینشیل سپورٹ بھی ملتا ہے کہ جن کے پاس آئیڈیا اچھا اور وہ اپنا کام کرنا چاہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو بچے انٹرنشپ کرنے آتے ہیں غالباً ہم ان کو تھوڑا بہت سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم چیمبر میں بزنس آئیڈیا کمپٹیشن کرواتے ہیں. ہم تمام یونیورسٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں اور تمام یونیورسٹیز کے 5 6 7 یونیورسٹیز کے 5 کے گروپ آ جاتے ہیں اور بزنس آئیڈیا کمپٹیشن ہوتا ہے. اس میں لمس ہوتا ہے, یو ای ٹی ہوتا ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ UMT ہوتا ہے اور دوسری یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اور جو بچے وہاں پر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں ہم ان کو 1 لاکھ سے 75,000 اور 50,000 روپے تک انعام دیتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. یہ ہمارا معمول کا کام ہے, یہ 1 سال سے نہیں, سالوں در سال سے بزنس آئیڈیا کمپٹیشن ہم لاہور چیمبر میں کروا رہے ہیں, اور اب بھی انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. پچھلے 2-4 ماہ سے کیونکہ صحت کے معاملات کی وجہ سے کافی کمی ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی مزید بہتر ہوں گے تو ہم اس کام کو جاری رکھیں گے. سر میرا ایک اور کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا درمیان میں کوئی ایسی کمیٹی, کوئی ایسی جماعت, کوئی ایسی ٹیم موجود ہے جو بچوں کو ایجوکیٹ کرے اس حوالے سے کہ آپ کے لیے اتنی یہ اپرچونٹی ہے موجود؟ سر مجھے پرسنلی نہیں پتا تھا کہ یہ تمام اپرچونٹیز جو ہیں وہ لاہور چیمبر یا ڈیوٹا جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. سر اس حوالے سے دیکھیے آپ کیا کوئی گروپ آف پیپل ہے جو ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ دس از این اپرچونٹی فار یو؟ دیکھیں, آپ حیران ہوں گی کہ میں نے آج سے 20 سال پہلے انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز کی کمیٹی بناتی تھی, باقاعدہ کمیٹی کام کر رہی ہے. یو ول بی سرپرائز دیٹ وی آر ہولڈنگ میٹنگز ود وائس چانسلرز, کانفرنس کرتے ہیں, وہاں پر بلا کے ان کو بچوں کی باتیں کرتے ہیں. ہم یہ جو آئیڈیاز جتنے بھی ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہے, ہم نے 2018 کو ایک اکیڈمی انڈسٹریل لنکیج ایئر کا نام دیا ہے, اس کا پروگرام بنا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس سارے اس کی وجہ سے یہ کام نہیں چل سکا. تو یہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے یہاں پر بھی انڈسٹری اکیڈمی لنکیج کی کمیٹی موجود ہے, ایجوکیشن کی کمیٹی موجود ہے, اسپیشل ایجوکیشن کی کمیٹی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اپنی سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے چیمبر کی, چیمبر صرف ممبروں سے کمائی کر کے ہی بیٹھ نہیں جاتا یا ان کو جتنی بھی سہولتیں دے کر بیٹھ نہیں جاتا. ہم اپنی اس کمائی کے حصے میں سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں. پچھلے 2 سال ہوئے 4 کروڑ روپیہ ہم نے ان بچوں کی فیس کے لیے دیا تھا. وہ بچے جو کہ گاؤں میں ہوتے ہیں اور وہ فرسٹ آ گئے ہیں, اور لاہور میں کوئی بچہ فرسٹ نہیں آیا اور اس کے پاس اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 25 لاکھ روپیہ 4 یونیورسٹیز کو دے دیا, لاہور کالج کو دے دیا, گورنمنٹ کالج کو دے دیا, UET کو دے دیا, اور ایک کالج غالباً کنیٹ کو دے دیا, کہ وہ بچیاں جو مستحق ہیں, وہ بچے جو مستحق ہیں, ان کو یہ دیا جائے. تو آپ دیکھیں, جب آپ کسی کے ساتھ واسطے میں آتے ہیں, رابطے میں آتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بالکل نئی اطلاع ہوگی کہ لاہور چیمبر یہ بھی کام کرتا ہے. جی سر, میرا کوشچن یہاں آپ سے دوبارہ یہی ہے معذرت کے ساتھ کہ لاہور چیمبر اتنا کچھ کر رہا ہے, دوسری سائڈ پہ بچوں کے لیے اتنی اپرچونٹیز موجود ہیں, لیکن سر یہ دونوں چیزیں ہائی لائٹ کون کرے, بچوں کو کون بتائے گا, اس کے حوالے سے کیا سرگرمی ہے؟ کیا ڈفرینٹ سیمینارز ہو رہے ہیں اس حوالے سے جس میں بتایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے؟ آپ پھر بھول جاتی ہیں کہ ساری یونیورسٹیز میں بزنس آئیڈیا کمپٹیشن ہو رہا ہے, ساری یونیورسٹیز میں لوگ پہنچ رہے ہیں. لاہور چیمبر نے سارے MOU جب سائن کرتے ہیں تو پوری یونیورسٹی وہاں پر 2000 بچے کھڑے ہوتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے. اور آپ کے جو لائزن کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے وہاں پر مینیجر ہوتے ہیں, ہر یونیورسٹی میں ایک سیل ہے جو بچوں کو آگے پروموٹ کرتا ہے, ان کی ضروریات کو لنک کرتا ہے. وہ جو وہاں پر امپلائمنٹ مینیجر یا جو آپ کا جاب مینیجر ہوتا ہے, وہ لنک کرتا ہے بچوں کو. اب بچہ کوئی پوچھے گا نہیں تو اس کو بتائے گا کون؟ جی بالکل سر, میرا آپ سے دوبارہ یہ کوشچن کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ تھنگز آر دیئر. اب آپ کی وہی والی بات ہے, تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, بچے خود آگے آئیں گے, وہ کوشش کریں گے, ان کے اندر اتنی موٹیویشن ہوگی, ان میں اتنا جذبہ پیدا کیا جائے گا, ان کو سمجھایا جائے گا, تو وہ آگے بڑھ کے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں گے. سر بہت میں آپ سے بہت گزارش کرتا جی ہوں کہ آپ بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. بچے براؤزنگ کرتے ہیں, بچے نیٹ پر جاتے ہیں, بچے سارا لنک ان کو پتا ہے, اور وہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. میرے پاس تو چونکہ میں تو بچوں کو کہیں نہ کہیں بھیجتا رہتا ہوں, میرے پاس CVs آتی رہتی ہیں, کہاں سے CV آتی ہے مجھے نہیں پتا,
مجھے یہی پتا ہے کہ بچوں کو ہر چیز کا پتا ہے اور وہ ویب سائٹوں پر جاتے ہیں, تصویریں دیکھتے ہیں, لنکیج دیکھتے ہیں, جاب فیئر دیکھتے ہیں, ایم او یو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے مطابق رابطہ رکھتے ہیں. آپ بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. خدا کے فضل و کرم سے ہمارے بچے ون سٹیپ ہیڈ ہیں اور آگے وہ کام کو سمجھتے ہیں. جی 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 بالکل سر, میں اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہیں کر رہی ہوں. آئی جسٹ وانٹ کہ یہ چیز ہے, موجود ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ یور ایفرٹ کہ آپ ماشاء اللہ اتنا کام کر رہے ہیں, لاہور چیمبر اتنا کام کر رہا ہے اور بچے واقعی بچے اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن سر پھر جب مارکیٹ میں اترتے ہیں تو پھر جابس کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیں اب جاب کی تو آپ کی اکنامک کنڈیشنز کے اوپر فرق ہوتا ہے. فار انسٹنس اب پچھلے 4 مہینوں میں جتنی جاب کی سکیرسٹی ہوئی ہے, جتنی جابیں ختم ہوئی ہیں, ان کو نارمل حالات میں آنے کے لیے ایک وقت کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کسی بھی آفت کو اگر وہ آفت سمجھ لے تو وہ اس کے سر پہ چڑھ جاتی ہے. یہ آفت نہیں ہے, یہ ہمیں ایک زندہ رہنے کا نیا طریقہ مل رہا ہے. یہ اس کو ہم ایک اپرچونٹی لے رہے ہیں. ہماری آئی او ٹی بہتر ہو رہی ہے, ہمارا ایپس بہتر ہو رہا ہے, ہماری آن لائن بہتر ہو رہی ہے, ہماری ای کامرس بہتر ہو رہی ہے. تو یہ وہ اپرچونٹیز ہے جو کہ ہمیں ایک نئے ڈائمینشنز کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور ان ڈائمینشنز کو حاصل کرنے کے لیے بچے جو ہیں وہ اپنے تک و دو میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی اپرچونٹیز نکل رہی ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں بھی چیلنج ہوگا وہاں پر اپرچونٹی بھی ضرور ہوگی. جہاں پر اندھیرا ہوگا وہاں پر سویرا ضرور ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سویرے کی طرف جا رہے ہیں. جی بہت بہترین. سر میں چاہوں گی کہ کچھ آپ لاسٹ میں ہمارے ویورز کے لیے میسج دے دیں, کچھ ہماری آرگنائزیشن اور ہمارے لیے اگر آپ کوئی چند جملے جو ہیں وہ اس طرح کے کہہ دیں جو ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہوں, پلیز. دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ محنت 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 اور محنت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. محنت کے بغیر زندگی میں کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. علم حاصل کریں چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے اور آپ کے ساتھ دعائیں نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس دعا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں اور اپنے ٹیچرز کی بہت عزت کریں, بہت عزت کریں ٹیچرز کو. ٹیچر آپ سے 50 سال آگے ہوتا ہے اور اس نے جو آپ کو سکھایا ہوتا ہے, اگر آپ اس پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آپ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ میں سب سے بڑا ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ 1947 میں قائد اعظم نے پشاور یونیورسٹی میں بچوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی, اور وہ بات صرف سمپل یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے نوجوان بہت ہی قابل ہیں, قابل فخر ہیں, لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. میں ان کو آج ایک تاکید کرتا ہوں کہ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرے تو اس کے لیے اپنے بزرگوں سے اور وہ شعبے سے کنسلٹیشن کر لیں. کنسلٹیشن بڑی ضروری ہے, مشاورت بڑی ضروری ہے. بغیر مشاورت کے اگر کوئی کام کریں گے تو اس میں اگر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کا 2-3 سال کا نقصان جو ہو جائے گا وہ ناقابل برداشت ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ محنت, ایمانداری, کنسلٹیشن, کنٹینیوٹی, کمٹمنٹ اور سچائی اور بزرگوں کی عزت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم اس کو آپ فالو کریں گے تو تمام راستے خداوند کریم آپ کے لیے کھول دے گا. تھینک یو سو مچ سر. ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کے وقت کا, ان تمام ویورز کا جنہوں نے ہمیں سنا اور ہمارے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ مغرب کی نماز کا ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہیں ایک اور گیسٹ موجود ہیں, ولید خان, جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور وہ اس وقت پنجاب کے علاوہ کسی اور پروونس میں جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ایک جو ہے ایک بیٹھک کرتے ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ سمیرا, بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. خداوند کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.